وَتَحْلِقُ بِبَعْضِكُمْ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ محترم علماء کرام، مہمانان گرامی، طلاب عزیز، آج یوم نتائج ہے، یوم محاسبہ ہے، جو پورا سال بھر آپ نے گزارا ہے۔ خداوند کریم آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آپ کی خدمت میں حدیث نورانی امام صادق علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام صادق اپنے پیروکاروں کو کن اقسام میں دیکھنا چاہتے ہیں، کن شکلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اغدو عالماً، عالم بنو، او متعلماً، یا متعلم بنو، علم حاصل کرنے والا بنو، یا پھر فرمایا صاحبان علم سے محبت کرنے والا بنو، اور فرمایا چوتھی قسم نہ بنا۔ کیوں؟ فرمایا فَتَحْلِقُ بِبُغْضِهِمْ، فرمایا کہ چوتھی قسم اگر بنو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور کیونکہ ٹائم بھی بہت مختصر ہے اور نماز ظہر کا بھی وقت ہونے والا ہے، انعامات کی تقسیم کرنے ہیں، چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اسی میں کلام کو مکمل کروں گا۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، توجہ کریں کیونکہ میں نے تقریر نہیں کرنی، صرف اشعار سے، اور انشاءاللہ علامہ محمد اقبال سیالکوٹی کے وہ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو تعلیم کے متعلق ہیں۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ اگر علم آ جائے، اگر عالم دین عالم باعمل بن جائے تو پھر خمینی جیسا انسان معاشرے کی کایا پلٹ دیتا ہے اور الہی نظام قائم کر دیتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ علم انسان کی مجبوری نہیں ہے، یہ توجہ کریں، علم انسان کی ضرورت ہے، اور وہ لازمی ضرورت ہے کہ خداوند کریم نے اپنے حبیب سے پہلا جو خطاب فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ علم کی کیا فضیلت ہے، ہم ماننے والے بھی باب العلم سے ہیں، اور میں زیادہ ٹائم نہ لوں، علامہ محمد اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ یہ ساری چیزیں سنیں، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ لہذا فقط یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اگر ٹچ دین کا دے دے یا علم کا دے دے تو وہ فتنہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ فتنہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر پہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ 2017 یا 18 کے آغا شہزاد صاحب کے علاقے میں میرا آنا ہوا، تو جو برادران علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ اس علاقے میں اگر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں کی حالت بہت سنسان ہے۔ میں 2018 میں ضلع رحیم یار خان اور مختلف علاقوں میں مجھے تبلیغات کا موقع ملا ہے، تو بالکل نہ ہونے کے بعد جو ہے برابر ہے۔ اور میں آگے انصاری اور بعض دوستان سے بھی میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس ادارے میں سہولیات
اور تمام جو امور اور برنامہ برپا ہے وہ میں نے عروۃ الوثقیٰ کے علاوہ اس قدر پابندی میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھی. آپ دیکھ لیں, آپ یہاں آئے ہیں, آپ نے ماحول دیکھا, آپ نے اس در و دیوار کو دیکھا ہے, آپ کسی اور ادارے میں چلے جائیں, کیا وجہ ہے؟ اس مرکز کو میں دو کردار فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آج بھی ہم جو کہا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس عالمی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اگر ہمیں عزم ہے تو اس کی کڑی اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے. بعض افراد جب بھی کوئی کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کا نام آئے تو وہ تبرکات یا لنگر نیاز کے ان کے ذہن میں لنگر آ جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ دو کردار جو محسن اسلام تھے, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار اور حضرت ابو طالب کا کردار. شاعر کہتا ہے کون بلائے بلا پیغام خدیجہ تیرا, توجہ فرمائیے گا, کون بلائے بلا پیغام خدیجہ تیرا, دل کی دنیا میں رقم نام خدیجہ تیرا, تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ, اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا. حضرت خدیجہ نے دیگے پکا کے تقسیم نہیں کی, لنگر پکا کے لائن لگانے کے لیے نہیں کہا آ جاؤ اور کلمہ پڑھو اور کھا لو, بلکہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال صرف کر دیا اسلام کی اس جو جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے, اسلام کے ستون کو مضبوط کرنے کے لیے. آج بھی ایسے اداروں کو جو ستون ہیں یا ستون مضبوط کریں, ان معاونین میں شامل ہو جائیں اور ہر دامے در میں سخن قدمے ان مومنین کے ہمراہ شامل ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس عالمی نظام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پر دعا گو ہے, خدایا ظالمین جہان امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما, اور مظلومین جہان مستضعفین جہان ملت فلسطین و غزہ, ملت بحرین, ملت لبنان, ملت یمن, ملت پارچنار کی حفاظت فرما, ان کی نصرت فرما. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد وعلی محمد.